اور رات بھر مالک کے دروازے پر پہرا دیتا ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی دینے والا اس گھر میں رہتا ہے. ایک سوکھے ٹکڑے کے شکر میں پوری رات جاگ کر پہرا دیتا ہے. ہم نے اپنے رب کریم کے کروڑوں تر لقمے کھائے ہیں. کبھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی کہ عشاء کے وضو سے لے کر ہم سجدے میں پڑھے رہے ہوں کہ آج کی رات شکر کی رات, آج کی رات سجدے کی رات, آج کی رات تلاوت کی رات, آج کی رات رونے کی رات, آج کی رات اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات. میرے پیارے رب نے مجھ پہ کتنے بڑے بڑے کرم اور احسان فرمائے ہیں. آج میں تشکر کے جذبات کے ساتھ یہ رات اللہ کی یاد میں محبت میں گزاروں گا. میرے بھائیوں, کتا ہم سے جیت گیا اور ہم ہار گئے. کتا ہم سے جیت گیا اور ہم ہار گئے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو ہم نے گناہ کر رکھے ہیں اس پر سچے دل سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا. انہی گناہوں کو اس کو کہتے ہیں توبہ. شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے جی. اور شام کے وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچے پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے میرے بارے میں یہ سوچنے والا, میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا, کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی ہے. جا بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ, آج میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا, سب کو معاف کر دیا. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی میدان عرفات میں پچھلے گناہوں پر جی پچھلے گناہوں پر جو ہے پانی پھروا کے تو آتا ہے, یعنی صاف کروا کے تو آتا ہے, لیکن انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ توبہ کی شکل میں کر کے نہیں آتا. چنانچہ وطن میں آنے کے بعد کچھ دن تک زمزم اور کھجور کا دور چلتا ہے, کچھ دنوں تک حج کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جیسے پہلے تھے پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ورنہ ہر سال 20-25 لاکھ حاجی جو حج کرتے ہیں, اگر ہر سال اتنے لوگ زندگی سنوار کر آئیں اور زندگی سنوری گزارنے کا ارادہ اور عزم کر کے آئیں تو پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے. میرے بھائیوں, توبہ اصل ہے, توبہ کا ارادہ اصل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مضبوط پکا اس بات کا ارادہ کریں میرے پیارے اللہ ماضی میں جو گناہ کیے ہیں آئندہ ان کو نہیں دہرانا, آئندہ ان کو نہیں دہرائیں گے. میرے پیارے اللہ بس بہت ہو گیا, اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ ہمیں ہمت و قوت دے دیجئے کہ ہم ان گلیوں کی طرف, ان راستوں کی طرف مڑ کے نہ دیکھیں جن میں ہم نے گناہ کیے ہیں, منہ کالے کیے ہیں. اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات اور سمجھیں, اگر ہم اتنے گناہ کریں نیچے زمین سے ٹکرا جائیں اور اوپر آسمان کی چھت سے ٹکرا جائیں پھر بھی یہ گناہ محدود ہیں, لمیٹیڈ ہیں. اوپر آسمان نیچے زمین لمیٹیڈ, گناہ محدود ہیں, 2 حدوں کے درمیان میں محدود ہو گئے. اللہ کی رحمت ان لمیٹیڈ ہے, ہمارے گناہ لمیٹیڈ ہیں, ہمارے گناہ محدود ہیں. اللہ کی رحمت ان لمیٹیڈ ہے, اللہ کی رحمت لامحدود ہے. تو محدود کا لامحدود چیز سے کیا مقابلہ؟ اس لیے مایوس تو کبھی نہیں ہونا چاہیے. کئی مرتبہ نوجوان بچوں کو شیطان مایوس کر دیتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو راتوں کو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تو نے کیا گناہ نہیں کیے, تیرا نام اعمال تو سیاہ ہو چکا ہے, تو کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. نہیں دوستو, اگر سچے ندامت کے آنسو بہا کر اگر ہم نے اللہ سے توبہ کر لی, استغفار کر لیا تو اللہ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیتے ہیں. تو اس مضمون کی اہمیت کو دوستو ہم سمجھیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہو. ایک روایت ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک گنہگار بندے کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے, فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے کہیں گے پیارے اللہ ہر وقت آپ سے آپ کی ولایت مانگا کرتا تھا, ہر وقت توبہ استغفار کیا کرتا تھا, ہر وقت کہتا تھا اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجئے, اللہ میں نہیں بچ سکتا, میں کمزور ہوں, لیکن آپ بچا سکتے ہیں, آپ قوی ہیں, اللہ بچا لیجئے. باوجود جاننے کہ اللہ فرمائیں گے یہ مانگتا تھا کہ ہاں پیارے اللہ آن ریکارڈ موجود ہے, ہم ایویڈنس ہے, ہم گواہ ہیں, آن ریکارڈ موجود ہے کہ اگر یہ مانگتا تھا تو دینا کام میرا تھا, اس نے اپنے حصے کا کام پورا کیا, یعنی اس نے مانگا, اس نے مانگنا نہیں چھوڑا, اور میں نے اس کے مانگنے کے باوجود نہیں دیا کیونکہ میں اللہ, میں خالق, میں مالک, میری حکمت, میری مصلحتیں ہیں, میں چاہے جس کو معاف کروں چاہے جس کو نہ کروں,
کئی مرتبہ میری مصلحت ہوتی کہ نہیں کرنا، لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کیا، لہٰذا اب اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، دعائیں کرنا، اللہ سے نیک بندہ بننے کی توفیق مانگنا، یہ اتمام حجت ہے۔ قیامت کے دن فرشتے ہماری طرف سے کہیں گے پیارے اللہ یہ آپ سے سدھرنے کا کام کیا کرتا تھا، مانگنے کا کام کیا کرتا تھا۔ تو یہ دعائیں، یہ نیتیں، یہ توبہ اور استغفار ہمارے لیے حجت بن جائے گی اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ تو کریں گے نا دوستو؟ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں دوستو، مغفرت ہماری ہوگی اللہ کے فضل سے اور جنت ملے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم سوچیں ہماری نمازیں، ہماری طاعت و عبادات ان کی وجہ سے جنت ملے گی، نہیں، اصل تو اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اس سے ملیں گی۔ تو پھر کیا اعمال کرنے چھوڑ دیں؟ نہیں، اعمال کرنا چھوڑنا نہیں ہے، ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا۔ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں۔ گھروں کے اندر بچیاں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو جب ماں روٹی پکاتی ہے تو بیٹی کہتی ہے امی میں بھی روٹی پکاؤں گی، تو ماں تھوڑا سا گندھا ہوا آٹا اس کو دے دیتی ہے، اور وہ بچی اس کو گول گول بناتی ہے، اس کی گیند بناتی ہے، دیوار پر رگڑتی ہے، فریج پر رگڑتی ہے، پتھر پر، ٹائل پر، اور دنیا بھر کا کچرا اور اس میں میل شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کھیل کے جب تھک جاتی ہے تو اس کی وہ روٹی بنانے کی شکل بناتی ہے، اور وہ روٹی جیسی گول تو نہیں بنتی، شری لنکا جیسا کوئی نقشہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ روٹی کی شکل لے کے جاتی ہے، امی میں نے روٹی بنائی مجھے سیک دو، تو ماں اپنی روٹی توے سے کنارے کرتی ہے اور اس بچی کی روٹی سیک دیتی ہے، اور جب سیکھ جاتی ہے تو اس کے دامن کو پھیلواتی ہے اور اس کے دامن میں وہ روٹی ڈالتی ہے کہ جاؤ ابو کو اسٹڈی روم میں جا کے دکھاؤ کہ میں نے روٹی پکائی ہے، اور کہتی ہے ابو ابو دیکھو میں نے آپ کے روٹی پکائی۔ باپ خوش ہوتا ہے، بچی کو سینے سے لگاتا ہے، انعام دیتا ہے، پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے۔ سچ بتاؤ دوستو، یہ روٹی کھانے کے قابل ہے؟ یہ کھانے کے قابل نہیں تھی، اس میں تو دنیا بھر کا میل ہے۔ پھر انعام کیوں دے رہا ہے؟ روٹی کی خوبصورتی پہ نہیں دے رہا، اس بچی کی کوشش پر دے رہا ہے، اس نے روٹی بنانے کی کوشش کی۔ خدا کی قسم میرے اور آپ کے اعمال اس بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کا کچھ آنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے کوشش کی، نفس و شیطان کو دھکا دیا، اللہ کے سامنے جا کے اپنے آپ کو پیش کیا، بس اس کوشش پر اللہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ کا فضل متوجہ ہوگا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ ذکر و اذکار کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ایک بہترین شہری بن کر بڑوں کے اکرام کے ساتھ، چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔